السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین، امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و خلیلنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین واحشرنا في زمرتهم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کی چوتھی رات ہے، اور آج کی تراویح میں اپنی اپنی جگہ پر سوا پاری کی ترتیب کے اعتبار سے جو کچھ پڑھا گیا ہوگا اور پڑھا گیا ہے، اس حساب سے آج تراویح میں سورہ نساء کی تلاوت ہوئی، یعنی چوتھے پارے کے ثلث یعنی پونے سے لے کر پانچواں پارہ مکمل، اور یہ وہ سوا پارہ ہے جس میں سورہ نساء کا زیادہ تر حصہ آ جاتا ہے۔ چند رکوع ہیں جو چھٹے پارے کی ابتدا میں ہیں۔ سورہ نساء کا میں آپ کے سامنے تعارف کر دوں کہ نساء عربی میں یہ امرأتن کی جمع ہے، یعنی عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے، اس میں عورتوں سے متعلق بہت سے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ تعجب کی بات دیکھیے، قرآن کریم میں کوئی سورت الرجال کے نام سے نہیں ہے۔ الرجال یعنی مرد، تو مردوں کے نام سے الرجال اس نام سے کوئی صورت نہیں ہے، لیکن نساء کے نام سے ایک پوری صورت اور لمبی چوڑی صورت جو تقریباً قرآن کریم کے 3 پاروں میں پھیلی ہوئی ہے، چوتھے سے شروع ہو کر چھٹے کے ابتدا تک 4، 5 اور 6، اتنی لمبی صورت قرآن کریم میں نساء کے نام سے پائی جاتی ہے۔ حق یہ ہے کہ آزادی نسواں کے نعرے لگانے والے چاہے جو نعرے لگاتے رہیں، اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں، تاریخ گواہ ہے کوئی مذہب اور کوئی قوم اپنی عورتوں کو وہ مقام نہیں دے سکی جو اسلام نے دیا۔ آج آزادی نسواں کا مطلب صرف یہ ہے کہ عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، جہاں منہ اٹھے نکل جائیں، جس کے ساتھ جی چاہے رنگ رلیاں منائیں، یہ آزادی نسواں کا مطلب لیا جاتا ہے۔ تو ایسی آزادی تو بہرحال اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس سے ہٹ کر اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی جہاں پر اسلام کی کرنیں نہیں پہنچی، عورتوں کے حقوق کو جو دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، وراثت سے لے کر بقیہ تمام چیزوں میں اسلام نے انتہائی سختی کے ساتھ میں اس کا نوٹس لیا اور ایسی ساری غیر انسانی حرکتوں کو حرام قرار دیا۔ آج آزادی نسواں کے دعوے داروں نے صرف یہ کیا ہے کہ آزادی کے نام پر عورتوں کو آزادی کا فریب دے کے گھروں سے باہر نکال کر
ہوٹلوں، کلبوں اور آفسوں کی زینت بنا دیا۔ جس طرح سے جانور کو چارہ دیا جاتا ہے اور چارہ دے کے للچایا جاتا ہے، اس طرح سے ان بیچاری عورتوں کو کلبوں میں اور ہوٹلوں میں اور آفسوں میں پہنچا کر گاہکوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہی وہ عورتیں جو بیچاری دوہری سزا کی مار جھیلتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہے تو بچوں کے کپڑے بھی وہی دھوئیں، شوہر کا کھانا بھی وہی پکائیں، برتن بھی وہی دھوئیں، اور پھر اپنی طبیعت پر بوجھ رکھتے ہوئے باہر نکل کر دکانوں میں جائیں، آفسوں میں جائیں اور دن بھر پھر وہاں جا کر محنت کرتی رہیں، شام میں آ کر پھر کام۔ یہ دوہری مار جو جھیل رہی ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہی آزادی نسواں کے دعوے دار ان عورتوں کے ساتھ میں ایسے فریب کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ واضح طور پر دیکھیں، کسی دکان میں، کسی آفس میں، کسی مال میں، کسی جگہ جہاں کہیں عورتیں کام کے لیے ہوں اور مرد کام کے لیے ہوں، ان کی تنخواہ میں واضح طور پر فرق پایا جاتا ہے۔ مرد کی تنخواہ کہا کہ 10,000، وہی اس کے ساتھ میں وہی کام کرنے والی اگر کوئی عورت ہے، کوئی بچی ہے، اس کی تنخواہ تو بولے 5,000، 6,000۔ بھئی یہ کیا معاشرہ رہا ہے؟ یہ تم برابری اور مساوات کے نعرے لگاتے ہو اور یہاں سامنے بالکل اس کے ساتھ میں دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ جو کام مرد کر رہا ہے وہ عورت کر رہی ہے، جتنا کام مرد کر رہا ہے وہ عورت کر رہی ہے، لیکن مرد کی تنخواہ دوگنی ہو جاتی ہے اور عورت کی تنخواہ آدھی رہ جاتی ہے۔ کہاں گئے تمہارے برابری کے اور مساوات کے نعرے؟ کہاں گئے تمہارے آزادی نسواں کے نعرے کہ وہاں مرد کی تنخواہ زیادہ، عورت کی تنخواہ کم؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ برابری اور مساوات کے نعرے محض فریب ہے، دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت کو دوہری مال جھیلنے پر مجبور کرتے ہیں، ورنہ حق تو یہ تھا کہ اگر تم ان سے کام لے رہے ہو تو تنخواہ بھی مردوں کی طرح دیتے، اگر مردوں کے برابر قرار دینا چاہتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی اور آج کے اس جدید زمانے میں بھی عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، اور جو ان کا حق بنتا ہے وراثت کے اندر، اس میں بہت سی مرتبہ اس کے بھائی کلٹی مار جاتے ہیں، ہماری زبان میں ہم کہہ لیجئے اس کے حق سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ شریعت نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں یہ احکامات ذکر کیے ہیں اور یہ بتلایا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مرد کا حصہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، عورت کا حصہ ذکر کیا، عورت کا حصہ ذکر کیا، اور پھر کہا کہ اس کے 2 گنا مرد کو دیا جائے، لیکن حصہ جو ذکر کیا وہ عورت کا کیا۔ یہاں میں عورتوں سے بھی ذکر کروں گا، دونوں باتیں ہیں، مردوں سے ذکر کروں گا کہ وہ عورتوں کا حق نہ ماریں، اپنی بہنوں کا، بھائیوں سے کہوں گا کہ بہنوں کا حق نہ ماریں، اور بہنوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ تمہارے شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے اس پر راضی رہا کریں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ یقیناً توبہ، انما التوبة على الله، اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کی جو جہالت اور نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ متوجہ ہوتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو برے کام یعنی گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں،
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، تو کہنے لگتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی، میں نے اب توبہ کر لی، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر قرآن کریم نے یوں کہا ہے جہالت کے ساتھ کوئی گناہ ہو جائے اور انسان توبہ کر لے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، جہالت کا مطلب تو ہوتا ہے نادانی، نہ جاننا۔ تو کیا اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کہ یہ گناہ ہے اس کے باوجود گناہ کرے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ گناہ ہے گناہ کرے، تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے تو بجہالت کہا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جہالت سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ نادانی جسے ہم کہتے ہیں، حماقت جسے کہتے ہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کو جانتے ہوئے گناہ کرے تو معافی نہیں ہوگی۔ ہر گناہ جب انسان کرتا ہے تو وہ اس کی جہالت ہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہی یہ گناہ ہے، لیکن اس پر جو غفلت طاری ہوتی ہے، غفلت، اس کو قرآن کریم نے جہالت سے تعبیر کیا، اس کی غفلت کو، اس کی حماقت کو قرآن کریم نے جہالت سے تعبیر کیا۔ یعنی وہ شخص جو اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اپنے حماقت کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ کر لیتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ثم یتوبون من قریب، قرآن کریم یوں کہتا ہے کہ اگر وہ جلد ہی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو کیا اگر کوئی انسان توبہ گناہ کر لے کوئی، پھر سال ہا سال تک توبہ نہ کرے، کئی سال کے بعد اس کو خیال آتا ہے اپنے گناہوں کا، نادم ہوتا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ من قریب، قرآن کہتا ہے کہ اگر جلد ہی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس جلدی کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع کی کیفیت طاری نہ ہو، جب تک کہ اس کی سانس حلق کے اندر نہ پہنچے، اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندے مومن موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا 1 دن پہلے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا 1 گھڑی پہلے، تھوڑی دیر پہلے اگر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، بشرط یہ کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ توبہ کی۔ ان روایتوں سے پتہ چلا کہ قرآن کریم نے جو یہ کہا من قریب، جلد ہی توبہ کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی من قریب میں داخل ہے۔ موت سے پہلے چاہے 5 سال کے بعد توبہ کر لے، چاہے 10 سال کے بعد توبہ کر لے، چاہے گناہ جوانی کے ہو، بڑھاپے میں توبہ کر لے، لیکن موت سے پہلے توبہ کر لے تو وہ من قریب میں داخل ہے اور اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ہاں، جب مایوسی کی کیفیت طاری ہو جائے، سانس حلق میں پہنچ جائے، تو پھر اس وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور حلق سے آگے بڑھ گئی تو اس وقت کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ میں سمجھایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 3۔
پہلا یہ ہے کہ کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو، انسان سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو کبھی بھی۔ یہ تو بہرحال فرشتوں کی خصوصیت ہے یا پھر انبیاء کرام کی، وہ معصوم ہوتے ہیں کہ انسان سے کبھی کوئی گناہ سرے سے نہ ہو، یا تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا پھر انبیاء کرام کی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ پر اقدام کرے، گناہ کرے اور پھر ان پر اصرار بھی جاری رہے اور کبھی ان پر ندامت کا اس کو خیال بھی نہ آئے، چھوڑنے کا خیال بھی نہ آئے اور کبھی وہ توبہ نہ کرے، یہ درجہ شیاطین کا ہے۔ یہ درجہ کس کا ہے؟ شیاطین کا ہے کہ یہ اپنے گناہ پر تکبر کرتے ہیں، اڑے رہتے ہیں۔ اور تیسرا مقام جو بنی آدم کا ہے، عام انسانوں کا ہے کہ انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، تو یہ انسان کی اور نیک لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ جی ہاں، کس کی صفات میں سے ہے؟ نیک لوگوں کی، کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے تو فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہ کو بخشوا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے گنہگار کا قصہ آپ کو معلوم ہوگا، بڑا مشہور قصہ ہے، بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا گنہگار، اس کی گناہ کی نحوست پوری زمین پر پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس کو بڑا منحوس سمجھتے تھے۔ تو بنی اسرائیل میں قحط پڑا، حالات آئے تو کہا کہ اس شخص کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو یہاں سے چلتا کر دو، نکال دو۔ اس کو اپنی بستی سے تڑی پار کر دیا گیا، جنگل میں جا کر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جنگل کا مطلب یہ ہے کہ موت، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا کوئی انتظام ہے، بس جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے اور ایک وقت آخر بہرحال وہ آیا کہ جنگل میں پڑے پڑے بھوکے پیاسے مرنے لگ گیا۔ اس نے پکارا، ہے کوئی بچانے والا؟ کوئی نہیں۔ بائیں طرف دیکھا، ہے کوئی بچانے والا؟ کوئی نہیں۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں۔ جب کوئی نہیں، کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا، نہ دائیں سے کوئی جواب، نہ بائیں سے کوئی جواب، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی پکار کا جواب دینے والا نہیں، تو اس نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے میرے رب، میری بے بسی پر رحم فرما، اے میرے رب، میری بے بسی پر رحم فرما۔ موت تو اس کی آئی ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ موسیٰ، فلاں جنگل میں میرا ایک ولی پڑا ہوا ہے، میرا ایک محبوب پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ ادا کرو اور اعلان کر دو، جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ لوگوں کا سیلاب امٹ پڑا کہ کون وہ اللہ کا ولی ہے، کون وہ اللہ کا ولی ہے، جا کے دیکھے تو صحیح کہ جس کی نماز جنازہ پر شرکت کرنے پر مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے، دیکھا تو یہ تو وہی آدمی جس کو منحوس سمجھ کر اور گنہگار سمجھ کر انہوں نے بستی سے باہر نکال دیا تھا لوگوں نے اور جنگل میں چھوڑ دیا تھا مرنے کے لیے، وہی آدمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں حیران، آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، اس نے مرتے مرتے لوگوں کو پکارا، دائیں بائیں دیکھا، کسی نے اس کی پکار کا جواب نہیں دیا، تو اس نے مجھے پکارا، مجھے شرم آئی کہ میں بھی اس کی پکار کا جواب نہ دوں۔ اس نے مرتے مرتے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میرے عزت کی قسم، اس نے تو صرف اپنی مغفرت مانگی تھی، اگر وہ اس وقت پوری دنیا کی مغفرت مانگتا تو میں پورے دنیا کو، پورے عالم کو معاف کر دیتا۔ یہ ہے وہ اللہ، مرتے مرتے بندہ توبہ کر رہا ہے، زندگی بھر گناہ،
زندگی بھر گناہوں میں ملوث رہا، پھر مرتے مرتے کہہ رہا ہے ایک مرتبہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے کہ بس اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ روایتوں کے اندر توبہ کرنے والے کی بڑے فضائل ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حدیث پاک اس کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے، اور شاید سب سے زیادہ تسلی کا سامان ہے التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز جو آج کی تراویح میں پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا کامل انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا بہترین رفاقت ہے ان لوگوں کی، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ پاک کی طرف سے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والا ہے۔ ان آیتوں کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی اور کس واقعے کی بنا پر نازل ہوئی، روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک صحابی تھے، ماں عائشہ فرماتی ہیں ایک صحابی تھے، یہ واقعہ امام المفسرین حافظ ابن کثیر نے کئی سندوں کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک روز ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، کیا عرض کر رہے ہیں؟ آپ کی محبت میرے دل میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، بلکہ خود میری اپنی جان سے زیادہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اپنے اولاد سے زیادہ محبت نہ ہو، بیوی بچوں سے زیادہ محبت نہ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ حضور محبوب نہ ہو، اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ حضور نے بھی پوچھا کتنی زیادہ ہے؟ کہا کہ بیوی سے بھی زیادہ، اور کہا کہ بچوں سے بھی زیادہ، اور کہا کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ۔ حضور نے پوچھا کیا دریافت کیا آپ نے، کیا اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوئے؟ کیا میں تمہارے نزدیک تم کو تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہ بات تو میری اپنی جان مجھے زیادہ محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نگاہیں جھکائی، گردن جھکائی اور تھوڑی دیر سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر کیا سوچ رہے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور آپ کی نگاہیں کام کر رہی تھی اور ان کا براہ راست
اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ قلب پر پڑ رہا تھا۔ وہ سرکار کی ایک نگاہ کی بات تھی جس نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے سر اٹھایا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے نزدیک آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا، الآن عمر، الآن یا عمر، عمر اب معاملہ صحیح ہو گیا، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ جی تو وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے رسول، میرے نزدیک، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، بلکہ اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے۔ میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کر کے میرے دل کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ کا دیدار کرتا ہوں، میرے دل کی زخموں کا گویا مرہم ہو جاتا ہے اور میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ کیسے عاشقان رسول تھے یہ، کیا عشق کے کیسے شراب عشق کے کیسے جام پیے ہوئے تھے یہ، اور ان کے سینوں میں عشق رسول کی کیا کیفیت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے جو مراتب دیے ہیں، اور قیامت تک آنے والا کوئی بڑا سے بڑا ولی، بلکہ سارے ولی مل کر ایک ادنا سے صحابی کے مرتبے کو جو نہیں پہنچ سکتے، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے، کیا ایک تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ کی محبت ایسی ان کے دل میں رچی بسی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے، جیسے بھی آئے، تیار رہتے تھے عمل کرنے کے لیے۔ ہمارے رب کی طرف سے جو حکم آئے، سمعنا و اطعنا، ہم ماننے کے لیے تیار، ہم کرنے کے لیے تیار۔ دوسری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں رہ کر آپ کی محبت جو ان کے دلوں میں رچی بسی تھی، اس نے ان کو جنت کے اونچے مقام تک پہنچایا، اور اس مقام عالی تک انہیں پہنچایا کہ دنیا کے سارے ولی مل کر ایک چھوٹے سے صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے نبی، ان کے سینے عشق نبی سے معمور تھے، ان کی آنکھیں دیدار نبی سے منور تھیں، ان کے دلوں میں حب نبی رچا بسا ہوا تھا۔ ہاں، ان کے دلوں کا سرور اور آنکھوں کا نور حضور پر نور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی نا، ارے لیلا مجنون کے قصے کسی اور کو سناؤ، ایسے ہزاروں لیلا مجنون کے قصے اور ہزاروں شیری اور فراحت کی کہانیاں صحابہ کرام کے عشق کے سامنے جھک مارتی ہیں۔ حضور صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے جو محبت تھی، یہ کتابوں کی کہانیاں اور قصے لیلا مجنون کے ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتے، 10ویں حصے کا 10واں بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کو عشق کی مثال پیش کرنی ہو تو صحابہ کے قصوں کو پیش کرے جو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے نا، کفار مکہ نے انہیں سولی دے کر اور نیزوں سے زخمی کر کر کے مارا ہے۔ ایک دو نہیں، تقریباً 40 نیزہ بردار تھے جو مختلف جہتوں سے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، کوئی سامنے سے، کوئی سر پر، کوئی ہاتھ پر، کوئی پیر پر زخم ہی زخم لگا رہا تھا۔ ایسے حال میں حضرت خبیب سے پوچھا گیا، خبیب کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے تمہارے نبی کو تمہاری جگہ پر سولی دے دی جائے؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ عجیب جواب دیا حضرت خبیب نے، اللہ جزائے خیر دے، جنت میں ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے اور مقام عالی تک انہیں پہنچا ہے۔ حضرت خبیب نے جواب دیا، ارے تم تو سولی کی بات کرتے ہو اور میری جگہ جان لینے کی بات کرتے ہو۔ ارے خبیب کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ خبیب کی جان کے بدلے میں خبیب کے نبی کو اور میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے۔
ہاں ایک کانٹا بھی چبھے یہ خبیب کو پسند نہیں ہے اور خبیب اس پر راضی نہیں۔ کیا سینے ہوں گے ان لوگوں کے جن میں عشق رسول بھرا ہوا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جسے بھی عشق محمد نصیب ہوتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے وہ دونوں جہاں میں بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ جسے بھی عشق محمد نصیب ہوتا ہے وہ دونوں جہاں میں بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے اور مدینہ دور ہو کر بھی قریب ہوتا ہے۔ کوئی اور شاعر کہتا ہے میرے آرزو میرے آبرو یہ متاع عشق رسول ہے۔ میرے آرزو میرے آبرو یہ متاع عشق رسول ہے۔ اگر یہ درد ہے تو قرار جاں، اگر زخم ہے تو پھول ہے۔ اگر زخم ہے تو پھول ہے۔ آج ہمارے سینے عشق رسول سے خالی ہو چکے ہیں۔ آج دنیا میں ہمارے ذلت کی اور بے عزتی کی اور بے بسی کی اور بے کسی کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے عشق رسول سے خالی ہو چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ صحابہ کرام کو جو عشق رسول حاصل تھا، ارے پورا کے پورا سمیٹنے کے ہم اہل کہاں، اللہ کرے کہ اس کے چند چھینٹے ہی صحیح ہمارے دلوں پر لگ جائے تو ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں تڑپنے لگتا ہوں، حاضر خدمت ہوتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میرے بے قرار دل کو سکون آ جاتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، آخرت کا معاملہ ہوگا، موت مجھے بھی آئے گی اور آپ کی بھی وفات ہو جائے گی، تو آپ تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اونچے درجات میں ہوں گے، درجات عالیہ میں ہوں گے، مقام عالی میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اور اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، میں وہاں کی آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا، مجھے کیسے صبر آئے گا۔ اوہو کیا صحابی تھے یہ۔ ایک اور صحابی ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق، اپنے باغ میں زمین کھود رہے تھے یا پانی لگا رہے تھے، اچانک کسی نے آواز دے کے بتلایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ مرض الوفات میں تھے، بیمار تھے، یہ اپنے باغ میں کہیں کافی دوری پر پانی لگا رہے تھے یا زمین کھود رہے تھے، کسی نے آواز دے کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ کدال ہاتھ سے ڈال لی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ، مجھے یہ میری آنکھیں اس لیے محبوب تھی کہ میں ان آنکھوں سے تیرے نبی کا دیدار کیا کرتا تھا، اب جب نبی ہی نہیں رہے تو میں اپنی ان آنکھوں سے کس کا دیدار کروں گا، اور میری ان آنکھوں کا فائدہ کیا، میری بینائی مجھ سے چھین لے۔ اسی وقت نابینا ہو، اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا، ان کی بینائی کو ختم فرما دیا۔ کیا صحابی تھے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی۔ یہ بھی صحابی ہے، فرما رہے ہیں اللہ کے رسول پتہ نہیں میں جنت میں داخل ہوں گا یا نہیں، اور اگر پہنچ بھی گیا تو میرا مقام کہاں، آپ کا مقام کہاں، مجھے آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو مجھے صبر کیسے آئے گا۔ حضور نے سنا، خاموش رہے، مسکرانے لگے، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ میں ہوگا، صدیقین کے ساتھ میں ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے، آمین کہو۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دے۔ بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کی سب سے پہلی چیز اور پہلی سیڑھی اور پہلی شرط حضور کی ذات عالی سے محبت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے دریافت کیا گیا اس شخص کا کیا درجہ ہوگا
جو کسی جماعت سے محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، مگر ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی، جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ بڑی فضیلت کی اور بشارت کی بھی روایت ہے یہ، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ڈر کی اور وعید کی بھی ہے۔ اگر محبت نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے، صحابہ سے محبت ہے، تو اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ اور اگر زندگی میں یہود و نصارہ کے طریقے ہیں اور انہی سے محبت ہے، کفار سے محبت ہے، یہود سے محبت ہے، نصارہ سے محبت ہے، ان کے طور طریقوں سے محبت ہے، تو یاد رکھو ایسے شخص کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے ہوئی، المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ تو فرماتے کہ چونکہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ بزرگوں، عشق رسول کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے یہ دولت مل گئی ہو اسے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اتباع سنت سے آراستہ کرنا چاہیے، اور جو ابھی پیچھے ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کا کچھ حصہ اس کو بھی مل جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے، ہمیں اس دولت سے مالا مال فرمائے۔ اختم کلامی علی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔